تو آپ نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے. مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ظاہراً بہت چھوٹا سا فقرہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے فقرے کے اندر پوری تاریخ سمٹ کر آ گئی. کیوں؟ امام حسین سے یزید کے کہنے کے بعد ولید نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ شام سے حکم آیا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ ہم آپ کا سر کاٹ لیں گے. صرف امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا، کئی اور بھی لوگ تھے، لیکن جتنی تاکید امام حسین سے بیعت لینے پر ہوئی اتنی تاکید کسی پر نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ کوئی بیعت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا. غور کریے گا، سب جانتے تھے کوئی بیعت کرے یا نہ کرے یزید کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر حسین بیعت کر لیں گے تو یزید کی حکومت شرعی حکومت ہو جائے گی. جانتے تھے اگر حسین نے بیعت کر لیا، یعنی بیعت کرنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. اب ہمارا ہر فعل اس کے مطیع ہوگا، اس کے تابع ہوگا، یعنی وہ جو کرے گا وہ اچھا ہوگا، ہم بھی کریں گے. اب اگر حسین ابن علی یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید یہی کہتا تم کرو یا نہ کرو، جس کے گھر کا اسلام ہے اس نے میری بات مان لی، جس کے گھر کا اسلام ہے اس نے میری بات مان لی. اب دنیا میری بات مانے یا نہ مانے میں خلیفۃ المسلمین ہو گیا. اب حسین ابن علی نے کہا میں دنیا والوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، کوئی بیعت کرے یا نہ کرے مجھ سے مطلب نہیں، لیکن یاد رکھو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حسین بیعت نہیں کر سکتا ہے. ایک سلمان پڑھے محمد والے محمد. ایک چھوٹا سا فقرہ کہا. رات کی تاریکی میں حسین ابن علی کو بلایا گیا دربار میں. آپ پہنچے، آپ مسائل میں فقرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں مسائل سے کچھ فضائل کے گوشے نکال رہا ہوں. امام کو بلایا گیا. کیا ہوا؟ کہ دربار ولید سے آپ کا ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ ولید نے آپ کو ابھی طلب کیا ہے. مولا دربار ولید گئے. کیا ہوا؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ امیر شام کا شام میں انتقال ہو گیا. امام نے حسب دستور شرعی لحاظ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع جاری کیا. پھر کہا مجھے کیوں بلایا گیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آئی، حکم آیا یہ ہے کہ اب یزید اماویہ کے بعد امیر شام کے بعد اس کا بیٹا یزید ولی عہد ہے، اس کی آپ کو بیعت کرنا ہے. امام نے ایک جملہ کہا بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے، صبح کے اجالے میں بلانا. بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے، صبح کے اجالے میں بلانا. صبح کے اجالے میں یہ فیصلہ ہوگا. اب کوئی یہ نہ کہے امام حسین نے پہلے بتا دیا کہ میرے بابا کی بیعت غدیر کے دوپہر کے میدان میں ہوتی تو حسین رات کے اندھیرے میں بیعت کیسے کر لے گا. سلمان پڑھے محمد والے محمد کا. دن کے اجالے میں بلانا. امام چلے آئے. پھر سے دوسرے دن گئے. جب دن میں گئے تو بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن رات کے ایک منظر ہے. جب امام آنے لگے نا تو ولید کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا. اس نے ایک صدا بلند کی اے ولید، اگر آج حسین تمہاری گرفت سے نکل گئے تو دوبارہ حسین تمہارے ہاتھوں آنے والے. کیا کروں؟ کہ حسین سے ابھی بیعت لے لو ورنہ سر کاٹ لو. اتنا کہنا تھا کہ حسین نے بلند آواز میں کہا ہے کسی کے اندر جو زہرا کے لال کو ہاتھ لگائے. اتنا کہنا تھا. تاریخ کہتی ہے دربار ولید کا دروازہ توڑ کر عباس غازی آ گئے اور آواز دی کس کے مجال ہے جو زہرا کے لال کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. آج اسی کا علم لے کر آئے نا آپ. دھیرے دھیرے میں اس منزل پر آؤں گا. اب امام حسین نے جب دیکھا حجت تمام ہوئی تب یہ جملہ کہا مثلی لا یبایو مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ یزید کی طرف سے حکم کیا یا حسین بیعت کرو یا سر دو، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن امام نے جملے کو پلٹ دیا
کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں نے کہا مولا سوال آپ سے ہوا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ تو امام آواز دیں گے, میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی ذات کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک ذات کے اندر صفات نہ ہو. غور کریے گا, ذات انسان کی کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک ذات کے اندر صفات نہ ہو. مثلا میں ممبر پر بیٹھا ہوں, اگر مجھے مجلس پڑھنا نہ آتی ہو, یہ صفت نہ ہوتی ہو, تو میں ممبر پر ہوتا نہیں ہوتا. جتنا لوگ مجھے جانتے اتنا جانتے نہیں جانتے. کیوں جانتے ہیں؟ کہ یہ مجلس پڑھتے ہیں لہذا یہ صفت ان کے اندر ہے, اس وجہ سے انہیں جانتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ممبر دیا گیا. ورنہ میں بھی آپ کے جیسا انسان ہوں, کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا آپ کے ساتھ رہتا ہوں, لیکن ممبر اس لیے دیا گیا کہ میرے اندر مجلس پڑھنے کی صفت ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر مجلس پڑھنے کی صفت ہے تو ان کو ممبر دیا جاتا ہے. امام نے کیا کہا؟ انسان بحیثیت انسان کچھ نہیں ہوتا جب تک اس انسان کے اندر کوئی صفت نہ ہو. اور امام نے کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہ کرے گا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں کیونکہ ابھی ابتدا ہے, لوگ آنے والے ہیں. تھوڑا تھوڑا آگے سلوات پڑھتے ہو, تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. امام نے کہا انسان بحیثیت انسان کچھ نہیں ہوتا, کوئی فضیلت نہیں انسان کے اندر بحیثیت انسان ہونے سے جب تک اس انسان کے اندر کوئی فضیلت نہ آ جائے, کوئی صفت نہ آ جائے. اور حسین نے کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر حسین یہ جملہ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ جملہ صرف 61 ہجری کے لیے ہوتا کہ 61 ہجری میں حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی. اب حسین نے بتا دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ کہ ہر زمانے میں ایک حسین بھی ہوگا, ہر زمانے میں ایک یزید بھی ہوگا, ہر زمانے میں حسین بھی ہوگا, ہر زمانے میں یزید بھی ہوگا. اور آج میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہ کرے گا. حسین نے بتا دیا قیامت تک آنے والے انسانوں میں جہاں جہاں کردار حسینی ہوگا وہ یزید کی مخالفت کرے گا. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ حسین یزید کی بیعت نہ کرے گا تو یہ سن 61 ہجری تک کا جملہ ہوتا, لیکن کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بتا دیا کہ ہر زمانے میں ایک حسین بھی ہوگا, ہر زمانے میں ایک یزید بھی ہوگا, اور جہاں کردار حسینی ہوگا وہاں یزید کے سامنے سر نہ جھکے گا. ایک تازہ مثال دے دوں حالات حاضرہ کے اعتبار. مجھ جیسا جہاں کردار حسینی ہوگا وہاں یزیدی بیعت نہ ہوگی. آج دنیا جسے سپر پاور کہتی ہے, جس کا نام امریکہ ہے, دنیا سپر پاور کہتی ہے, کتنے جتن لگائے, ایک سنگٹھن بنایا, ایک یونٹی بنائی, بہت سارے ملکوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تاکہ ایک چھوٹے سے ملک ایران کو سر جھکا لیا جائے, اس سے بیعت لے لی جائے. لیکن سید علی خامنہ نے بڑھ کر آواز دی, یہاں کردار حسینی ہے, وہاں کردار یزیدی, سب کچھ ہو سکتا ہے, ایران امریکہ کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. سلمان پڑھے محمد والے محمد. ہم کو معاشی اعتبار سے کمزور کر سکتے ہو, ہمارے اوپر پابندی لگا سکتے ہو, ہمارے کاروبار بند کر سکتے ہو, ہمارے بینک کے اوپر پابندی لگا سکتے ہو, ہماری کمپنیوں کو ایران سے باہر نہیں جانے دے سکتے ہو, لیکن ہمارے یہاں امام رضا بھی ہیں, ہمارے یہاں معصوم قم بھی ہیں. تم رازق نہیں ہو, یہ خدا کے ذات کے مظہر ہیں. رزق یہاں سے ملتا ہے, دولت یہاں سے ملتی ہے, عزت یہاں سے ملتی ہے. جتنے لوگ ان کے ساتھ گئے تھے, ایران کے خلاف گئے, امریکہ کے ساتھ گئے, آج سب میں اختلاف ہے. غور کریے گا, سب اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں, سب میں اختلاف ہے, لیکن امریکہ ایران سر کے چڑھ کے بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ کل اگر ان کے آقا نے علی نے بیعت کی ہوتی تو آج سید علی خامنہ نے بیعت کرتا. لیکن بتا دیا ہمارے یہاں کردار علی ہے, سیرت حسین ابن علی ہے. میرے مولا نے سن 61 ہجری میں ارشاد فرما دیا تھا کہ جہاں کردار حسینی ہوگا وہاں کردار یزیدی کی بیعت نہیں ہوگی. ایک سلوات پڑھے محمد والے. کتنے جتن کیے گئے. ایک واقعے کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. جب ایران میں نیا نیا انقلاب آیا نا تو ہر جگہ جاسوس ہوتے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ ایران اسلامی ملک ہے تو سب اچھے لوگ ہوں.
हर जगह अच्छे, हर जगह बुरे भी होते हैं, वरना अगर सब अच्छे होते तो मदीने से हुसैन को मदीना छोड़ना ना पड़ता। वहां तो असली इमाम हुसैन थे। मदीने से आप चले तो इसका मतलब ये है कि हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे भी लोग होते हैं। इनकलाब आया, लोगों ने अमेरिका से जासूसी कर दी कि रात में सब लोग सो जाएंगे, तुम अपने अच्छे जंगी जहाज, अच्छे कमांडर भेज देना, 4-5 घंटे के अंदर फिर से तसल्लुत हासिल कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे। भेजे, रात की तारीकी में बेहतरीन हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज, टॉप लेवल के कमांडर भेजे गए। कहां उतारे गए? सहराए तबस में। हर इंसान जो ईरान की हिस्ट्री पढ़ता है, सहराए तबस सबको याद है। एक जंगल, इसका नाम तबस है, बहुत बड़ा जंगल है तबस नाम से। वहां पर रात में जंगी जहाज उतरे, टॉप लेवल के कमांडर उतरे। हम जाएंगे, रणनीति बनाएंगे, 4 घंटे के अंदर छोटा सा मुल्क है, कब्जा हासिल कर लेंगे। क्यों? अभी नया नया आजाद हुआ है, न इनके पास अच्छे हथियार हैं, न लड़ने का सलीका है, न मारने का तरीका पता है। हम 4 घंटे में इनके ऊपर फिर से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अल्लाह ने जैसे इनके हेलीकॉप्टर उतरे, अच्छे कमांडर उतरे, एक तूफान चलाया। पूरे ईरान में नहीं आया, सिर्फ सहराए तबस में, सिर्फ सहराए तबस में सारे जहाज आपस में टकरा गए, सारे गिर के टूट गए, सारे कमांडर मर गए। सुबह हुई, अतराफ वालों को लगा शायद आज हमारे जंगल में कुछ पेड़ गिर गए हैं। जब वहां पहुंचे तो अजब मंजर देखते हैं, यहाँ तो हेलीकॉप्टर टूटे पड़े हुए हैं, लोग वर्दी पहने हुए पड़े हैं। पहचान गए कि ये वर्दी तो फला मुल्क की है। अब कुछ लोग दौड़ते दौड़ते रूहुल्लाह सैयद खुमैनी के पास आए और कहते, आगा आज अल्लाह का करम हुआ, हम लोग सोते रहे, दुश्मन हमारे मुल्क में आ गया था, किसी को पता भी न चला। ये कहो कि अल्लाह ने तूफान मचा दिया, सारे जंगी जहाज गर्क हो गए, कमांडर मर गए। एक मर्तबा अल्लाह पर भरोसा करने वाले सैयद अली खुमैनी ने जुमला कहा, तुम ये कहते हो किसी को पता नहीं चला, जब वहां से हवाई जहाज उड़े थे मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया था। फिर का जब आपको पता चल गया तो आपने ऐलान क्यों नहीं किया? बता देते, फौज हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती, उनका मुकाबला करने के लिए जवान आगे बढ़ते, तो हाथ में तस्बीह लिए थे, आवाज दी, हमारे पास तस्बीह फातिमा है। अगर उनके पास रैकेट है, उनके पास मिसाइल है, उनके पास एटम बम है, तो हमारे पास तस्बीह फातिमा है। तस्बीह फातिमा वो काम कर सकती है कि दुनिया का कोई औजार नहीं कर सकता। शर्त यह है कि इस तस्बीह के ऊपर भरोसा होना चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। आज इस मुल्क ने करके दिखा दिया कि देखो ऐसा है। हर जमाने में किरदार हुसैनी भी है, हर जमाने में किरदार यजीदी भी है, लेकिन अगर कहीं ऐसा देखो कि हुसैनी कहने वाले यजीदी के सामने झुक जा रहे हैं तो समझ लो ये दावा करने वाले हैं, हकीकी हुसैन का अज़ादार नहीं है। लेकिन आखिर ये क्या हुआ कि पूरी दुनिया जिससे डरती है, मैं अपने मौजू पर हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं, किरदार हुसैनी किरदार यजीदी आप समझ लीजिए। आखिर क्या है इस मुल्क के अंदर? पूरी दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है उसके सामने डटकर खड़ा है, जिसने 8 साल की जंग भी झेली, लेकिन डटकर सामने खड़ा है। अगर उधर एक बार कहते हैं उधर दंदान शिकन जवाब मिलता है। चाहे अहमदी निजात का जमाना रहा, चाहे आज का जमाना, हर वक्त जवाब मिलता है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? देखिए, आप इंसान की फिक्र है, जब इंसान बस्तियों में रहता है ना तो उसे छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी नजर आती हैं, लेकिन जब यही इंसान बुलंदी पर जाता है ना तो बड़ी बड़ी चीजें उसे छोटी छोटी नजर आने लगती हैं। एक मिसाल दे दूं, आप एयरपोर्ट पे जाइए तो आपको एयरपोर्ट मीलों में फैला हुआ नजर आएगा, आपकी निगाह भी आखिर तक ना पड़ेगी, इतना वसीओ अरीज एयरपोर्ट होता है, मीलों में फैला हुआ। आपने टिकट लिया, जहाज पर बैठे, जहाज रनवे पर रनिंग करता है, दौड़ता है, फिर धीरे धीरे उड़ने लगता है। आप जब तक एयरपोर्ट की जमीन पर थे ना तो एयरपोर्ट आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, कहां तक, जहां तक आपकी निगाहें भी नहीं पहुंच रही थी, इतना बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन जैसे ही आपने मादी जरिया लिया, लोगों का बनाया हुआ जरिया लिया, जहाज पर सवार हुए, जहाज फिजा में उड़ा, वही एयरपोर्ट जो मीलों में फैला हुआ था थोड़ा थोड़ा कम नजर आने लगा। थोड़ा और बुलंदी पर गए, थोड़ा और कम नजर आने लगा, और बुलंदी पर गए, जो मीलों में फैला हुआ एयरपोर्ट था वो और कम नजर आने लगा।
یہاں تک ایسا ہوا کہ جب آپ بلندی کے آخری منزل پر پہنچ گئے، اب اگر آپ اوپر سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ایئرپورٹ نظر نہیں آئے گا، وہاں کی عمارت نظر نہیں آئے گی، صرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب تک پستی میں رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں، لیکن جب یہی انسان پستی کو چھوڑ کر بلندی پر جاتا ہے تو اسے بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ دنیا والے جسے سپر پاور کہتے ہیں، بڑی طاقت والا ملک ہے، لیکن خمینی اور سیستانی جب بلندی کے یعنی اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، تسبیح فاطمہ کے ذریعے سے بلندی کے اس مقام پر پہنچے، جب وہاں سے نظر کی نہ تو اسرائیل نظر آ رہا تھا نہ تو امریکہ نظر آ رہا تھا۔ ایک آواز دی، اگر دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دیں تو نہ اسرائیل کا وجود نظر آئے گا نہ امریکہ کا وجود نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ اب مثلی لا یبایع مثلا، ہر دور میں ایک حسینی کردار، ایک یزیدی کردار۔ یہ فرش بچھا ہے کس کا؟ کہ اس بادشاہ کا فرش بچھا ہے جہاں زمین والے بھی لیتے ہیں آسمان والے بھی لیتے ہیں۔ اس فرش کی عظمت آپ سمجھ لیجئے تاکہ بات آسانی سے آپ تک اذہان تک پہنچی جائے۔ یہ فرش بچھا ہے، اگر یہاں مجلس نہ ہوتی، یہاں کوئی فنکشن ہوتا، اگر آج آپ ایسے فرش بچھا دیتے تو انصاف سے بتائیے کتنے لوگ بیٹھتے، کتنے لوگ اس پر بیٹھتے؟ لاکھ کہا جاتا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، لیکن کوئی نہ بیٹھتا۔ اپنے گھر پہ بٹھا کے دیکھ لیجیے، بچھا کے دیکھ لیجیے، آپ ایک بار بچھائیے، اپنے مہمان کو بلائیے، آ گیا تو پھنس گیا بیچارہ، مجبوراً بیٹھ جائے گا، لیکن جب گھر جائے گا تو یہی کہے گا اتنی عزت ہماری کی کہ مجھے زمین پر بٹھایا تھا۔ غور کریے گا، مجھے زمین پر بٹھایا تھا۔ دوبارہ بار ایک مہینے کے بعد آپ فون کریں گے نا، چلے آئیے کہ بھائی کام ہے، اگر آنا بھی ہوگا نا پچھلی بار کی سوچ لے کر گیا تھا تو مجھے زمین پر بٹھایا تھا، چادر بچھا کر زمین پر بٹھایا تھا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دے گا، ٹائم نہیں ہے، ہم مصروف ہیں، نہیں آئے گا وہ۔ بھائی کیوں نہیں آئے گا؟ کہ آپ کو پتا نہیں ہے، اتنی دور سے گئے تھے، رات کے 12 بجے گئے تھے، ان کے دروازے گئے تو مجھے گھر میں چارپائی پر نہیں بٹھایا بلکہ زمین پر چادر بچھائی تھی، وہاں بٹھایا تھا۔ ہر آدمی برا مان جائے گا، اس دن پہ پھنس گیا بیٹھ گیا، لیکن دوبارہ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ لیکن کیا ہے اس فرش اعلیٰ کے اندر؟ ہم نے فرش بچھایا کہ حسین کا فرش مل گیا، ذاکر آیا بیٹھ گیا، انجینئر آیا بیٹھ گیا، ڈاکٹر آیا بیٹھ گیا، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان آیا بیٹھ گیا۔ کیوں بیٹھ گیا؟ کا فرق یہ ہے، کل تک جو چادر بچھائی وہ فلاں کی چادر تھی، وہ فلاں کی چادر تھی، آج جو چادر بچھی ہے یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ کل تک جو چادر تھی اس کے اوپر لکھا تھا یہ فلاں کی چادر ہے، یہ فلاں کی چادر ہے۔ آج جب فرش بچھی ہے نا تو یہ نہیں کہا کہ فلاں کی چادر کا، فرش عزا پر آ جائیے، فرش عزا پر آ جائیے۔ اسی لیے بی بی نے کہا میں ہوٹلوں میں نہیں جاتی ہوں، میں فرش عزا پر آتی ہوں۔ اور اس قوم کا معیار آپ دیکھ لیے، سب سے زیادہ یہ قوم فرش پر بیٹھتی ہے، سب سے زیادہ یہ قوم زمین پر بیٹھتی ہے۔ غور کریے گا، سب سے زیادہ یہ قوم زمین پر بیٹھتی ہے، لیکن غیر قوموں میں اس قوم کا تذکرہ کریے آپ، ایک آواز آئے گی، کیا آواز آئے گی؟ علم ان کے یہاں ہے، حلم ان کے یہاں ہے، کرم ان کے یہاں ہے، تمیز ان کے یہاں ہے، تہذیب ان کے یہاں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ قوم سب سے زیادہ زمین پہ بیٹھتی ہے، اس کے یہاں تہذیب کہاں سے آ گئی؟ کہاں زمین پر اسی لیے سیدہ بیٹھاتی ہے، تم زمین پر بیٹھتے جاؤ، ہم تمہارا معیار بلند کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تم زمین پر بیٹھتے چلے جاؤ۔ ایک اور مثال دے دوں، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم بلندی پر روز بیٹھتے رہیں تو ہم بلند ہو جائیں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم روز اونچائی پر بیٹھتے رہیں تو ہم بلند ہو جائیں گے۔ ہماری عقل، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ بلندی اونچائی کو کہتے ہیں، ہم حقیقت سے متعارف نہیں ہیں۔ ہماری عقل، ہمارا ذہن اور عرف عام میں یہی کہا جاتا ہے کہ بلندی اونچائی کو کہتے ہیں۔ اگر بلندی اونچائی کو کہتے ہیں، غور کریے گا، بلندی اونچائی کو کہتے ہیں تو اہل بیت جب بلندی پر تھے تو نیچے آئے کیوں؟
अहले बैत जब आसमान पर थे, बुलंदी ऊंचाई को कहते तो जमीन पर आए क्यों? तो आप बुलंदी ऊंचाई को नहीं कहते हैं, बुलंदी उसे कहते हैं जहां फातिमा जाए, जहां सैयदा जाए, जहां अहले बैत जाए, बुलंदी उसे कहते हैं। और क्यों ना हो इधर वो आसमान से जमीन के ऊपर आए, रात का वक्त है, सितारे निकलते हैं, घर में बैठकर आप सितारों को देखते हैं, कितनी बुलंदी पर होते हैं। अगर बुलंदी ऊंचाई को ही कहा जाता तो सितारे वहां रहकर गुरूर करते कि हम तो बड़ी बुलंदी पर हैं, मुझसे बुलंद जगह कौन है। लेकिन तारीख ने लिखा कि इधर सैयदा जमीन पर आई, आसमान के सितारे ने अपनी जगह छोड़ा, दरे सैयदा पर आया, दरे सैयदा पर आकर बताया बुलंदी आसमान को नहीं कहते हैं, बुलंदी कहते हैं जहां फातिमा के कदम पड़ जाए, उस मकाम को बुलंदी कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसे कहते हैं बुलंदी। अगर ये बात समझ में नहीं है तो एक और बात बता दूं, हर शबे जुमा को हदीसे के साथ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, क्या कि अहले बैत चादर के नीचे जमा हो गए, चादर के नीचे अहले बैत आ गए। अब जिब्राइल जो आसमान पर रह रहा था उसने फौरन कहा, या अल्लाह अच्छा मौका है, पंजतन एक जगह जमा है, मुझे भी इजाजत दे दे मैं ऊपर से नीचे जाऊं। मैंने कहा जिब्राइल तुम तो बुलंदी पर हो, तुम वहीं पर हो, नीचे आने की जरूरत क्या है? तो अजब नहीं जिब्राइल आवाज दे, आज आसमान सूना सूना लग रहा है, सारा नूर तो जमीन पर चला गया। अहले बैत जमीन के ऊपर है तो आसमान सूना सूना है, लिहाजा ये अहले बैत की अजमत है, ये फर्श अज़ा की अजमत है। जो जितना फर्श अज़ा पर आएगा उसका मियार उतना बुलंद होता जाएगा। इंसाफ से आप बताइए आसमान में कितने तारे हैं? कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, आप गिन नहीं सकते तो कम से कम 10-15 तारों के नाम तो पता होंगे। नुजूमी लोग से पूछ लीजिए, उन्हें भी बहुत चंद तारों के नाम पता है, बहुत कम तारों के नाम पता। लेकिन एक तारा ऐसा है, गौर करिएगा, एक तारा ऐसा है जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है। कौन तारा का? उसे ज़ोहरा कहते हैं, उसे ज़ोहरा कहते हैं। मैंने कहा इतने सारे तारे हैं, किसी तारे का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन ज़ोहरा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। का क्यों जानता है? का इसलिए जानता है कि इसने मोहब्बत ज़हरा में बुलंदी को छोड़कर जमीन पर आया था। अब ज़हरा ने बता दिया जो मेरी मोहब्बत में मेरे चौखट पर सर झुकाता है मैं उसको इतना बुलंद कर देती हूँ कि दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। अब ये न कहो सारी कौमों में मेरी कौम को तस्करा क्यों होता है। ज़हरा ने बता दिया ये कौम जितना झुकती चली जाएगी मैं उतना बुलंद करती चली जाऊंगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कौम जितना इस दर पे झुकेगी मैं इसका मियार बुलंद करती चली जाऊंगी। क्या फरमाया मेरे मौला ने? उसी के फर्श अज़ा है ना, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। और इस कलमे के बाद इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, लेकिन लोग कहने लगे हुसैन मदीने को छोड़ रहे थे तो हुकूमत के लिए, मुझे जाओ वशम मिल जाएगा, मुझे माल मिल जाएगा, मुझे दौलत मिल जाएगी, मुझे शोहरत मिल जाएगी। लेकिन आप इमाम हुसैन का मदीने से निकलते वक्त वाला जुमला देख लीजिए। इमाम ने क्या फरमाया? मैं मदीने से इसलिए निकल रहा हूं, क्यों? मैं फसाद करने नहीं निकल रहा हूं, मैं खुरेजी बर्पा करने के लिए नहीं निकल रहा हूं, बल्कि मैं अपने जद मोहम्मद की उम्मत की इस्लाह करने के लिए निकल रहा हूं। और फिर फरमाया और मैं चाहता ये हूं कि कायनात में मेरे बाप अली और मेरे जद रसूल अल्लाह की सीरत का निफाज हो। क्या फरमाया कि मैं सीरत अली और सीरत रसूल को दुनिया में नाफिज करना चाहता हूं। इमाम के जुमले ने बता दिया कि इमाम के जमाने में सीरत अली और सीरत रसूल को भुलाया जा चुका था, इसीलिए इमाम ने कयाम किया कि मैं सीरत मौलाए कायनात और सीरत रसूल अल्लाह को दुनिया में लागू करूं, निफाज करूं। लेकिन लोगों ने कहा हुसैन लालच के लिए निकले थे, क्यों? हुकूमत मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, माल और हशम मिल जाएगा। लेकिन पहले यह समझिए हुसैन है कौन? हुसैन है कौन? देखिए हर इंसान, जितने लोग भी हैं नौकरी पेशे से हैं या मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोग हुकूमत के लिए लड़ते हैं,
مجھے حکومت مل جائے. کیوں کرتے ہیں یہ محنتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہا محنت اس لیے ہوتی ہے اور حکومت اس لیے حاصل کی جاتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں جو محنت کرواتی ہیں, جو حکومت حاصل کرنے کے لیے خوریزیاں کراتی ہیں. وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ کہ انسان چاہتا ہے کہ اچھا کھانا کھائیں, لہذا محنت کرتا ہے, حکومت لیتا ہے, پیسے ملیں گے تو اچھا کھانا کھائیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا لباس پہنیں گے, اگر پیسے نہ ہوں گے تو اچھا لباس نہیں پہنا جا سکتا ہے. حکومت حاصل کرتا ہے, دولت حاصل کرتا ہے, کیوں؟ تاکہ اچھا لباس پہنے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ انسان محنت کرتا ہے, جاؤ حشم دکھاتا ہے, پوری طاقت صرف کرتا ہے, کیوں؟ تاکہ اچھے سے مکان میں رہے. غور کریے گا, یہ انسان کی پوری زندگی منحصر ہوتی ہے حکومت کے لیے ہو بھی یا محنت مزدوری کے لیے. 3 چیزوں کے لیے کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا کھائے, اچھا سے اچھا لباس پہنے, اچھے سے اچھے مکان میں رہے. لوگوں نے کیا کہا؟ حسین مدینے سے نکلے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے, اچھے کھانے کے لیے, دولت حاصل کرنے کے لیے. میں جواب دیتا ہوں, کیا حسین ابن علی حکومت لینے کے لیے نکلے تھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں. کیا حسین ابن علی واقعا حکومت کے لیے نکلے تھے؟ انسان حکومت کیوں لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے انسان حکومت کے لیے لڑتا ہے. اچھا لباس پہنے گا, اچھا کھانا کھائے گا, اچھے مکان میں رہے گا. اب دیکھو حسین ہے کون؟ کیا حسین حکومت کے لیے نکلے تھے؟ حسین ہے کون؟ تو رسول آواز دیں گے حسین کون ہے سنو. تم نے کہا حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کو حکومت کی کیا ضرورت. دوسری بات, انسان کیوں لیتا ہے؟ تاکہ وہ اچھا کھانا کھائے. اور کیا اپنے لباس کے لیے عرض کر رہا ہوں, اچھا کھانا کھائے. اسی لیے تو دولت جمع کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, راتوں کی نیند کو چھوڑتے ہیں, دنوں کے آرام کو طے کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھا سے اچھا کھانا کھائیں. حسین ہے کون؟ کہ حسین تو وہ ہیں جن کی ماں کی ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں آسمان کے فرشتے کھاتے ہیں. تو کیا حسین اس روٹی کے لیے مدینے کو چھوڑیں گے؟ غور کریے گا, کیا حسین اس روٹی کے لیے مدینے کو چھوڑیں گے؟ تیسری بات, پھر ان کو انشاءاللہ تفصیل درد کروں گا. انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اسے اچھا لباس ملے. غور کریے گا, کیوں حکومت لیتا ہے؟ تاکہ وہ اور اس کے خاندان والے اچھا لباس پہنے. حسین کون ہے؟ شب عید آئی, مادر گرامی کلید کا دن ہے, لوگ اچھے اچھے لباس پہنیں گے. ماں نے جملہ کہا میرا لال گھبراؤ نہیں, تمہارے لباس درزی کے پاس ہے. صبح ہوئی, دخل باب ہوا, کون؟ کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. آنے والا کون تھا؟ کہ آنے والا رضوان جنت تھا. غور کریے گا, آنے والا رضوان جنت. تو اگر حسین حکومت کے لیے نکلے تھے, غور کریے گا, دنیا حکومت لیتی ہے مال کے لیے, دنیا حکومت حاصل کرتی ہے اچھے لباس کے لیے, دنیا حکومت لیتی ہے اچھے کھانے کے لیے. حسین تو وہ ہے اگر مال چاہے تو آسمان سے آتا ہے, لباس چاہے تو آسمان سے آتا ہے, کھانے کو خواہش کرے تو آسمان سے آتا ہے. حسین صرف اپنے ذہن دماغ سے وہ لفظ نکالتے رہتے ہیں, اللہ وہ چیز عطا کرتا رہتا ہے. یہ صلوات پڑھے محمد والے. ایک لفظ کہوں, بی بی نے یہ جملہ کہا کہ تمہارے لباس درزی کے پاس ہے. آنے والا کون آیا؟ کہا رضوان جنت, جنت کا رضوان سردار. میں نے کہا رضوان جنت, تو جب آ ہی گیا تھا تو کہہ دیتا کہ میں رضوان جنت ہوں. تو آج تاریخ میں بڑے بڑے الفاظ سے سارے مورخ لکھتے کہ حسنین کے لیے رضوان جنت کپڑا لے کر آیا تھا. تو خیاط بن کے کیوں آیا؟ غور کریے گا, تو رضوان بن کے آتا. آج تاریخ میں لکھا ہوتا کہ امام حسین کے لیے جنت سے کپڑے رضوان لے کر آیا. تو خیاط بن کے کیوں آیا؟ عجب نہیں خیاط آواز دے کہ میں رضوان بن کے آنا چاہتا تھا, میرا دل کہتا تھا کہ رضوان بن کے جاؤں, لیکن میں کیا کہوں, سیدہ کے بہن سے لفظ خیاط نکل گیا تھا. اللہ نے کہا سیدہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ رضوان کیوں نہ ہو, خیاط بن کر جائے گا. یہ سلوات بڑے محمد والے پھر وہ آواز دے گا کہ یہ مت سمجھو کہ میں خیاط بنا ہوں
تو میرا ڈیموشن ہو گیا, آج میرا پرموشن ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ تم رضوان تھے, ایک درزی بن کے آ گئے اور کہہ رہے میرا پرموشن ہو گیا, میرا پرموشن ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہ یہ بتاؤ مالک افضل ہوتے ہیں یا رعایا؟ میرے ساتھ رہیے گا. مالک افضل ہوتے ہیں یا رعایا؟ تو ہر انسان کہے گا مالک افضل ہوتا ہے, رعایا تو مالک کے ماتحت رہتی ہے. کہ بے شک میں رضوان جنت تھا, لیکن میں کن کا رضوان تھا؟ جنت میں آنے والی امت کا رضوان تھا. غور کریے گا, میں کس کا رضوان تھا؟ کہ جنت میں آنے والی امت کا رضوان تھا. میرے لیے بہت بڑا درجہ تھا, لیکن میں رضوان کن کا تھا؟ کہ جنت میں آنے والی امت کا رضوان تھا. اور آج میں سردار جنت کا خیار بن گیا, تو آج میرا پرموشن ہو گیا. میں ان کا خیاط بناؤ جنت جن کی ہے. صلوات پڑھے محمد والا. آج ایک جملہ اور کہوں, تقیہ کا مسئلہ بھی یہاں پر حل ہو جاتا ہے. تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ کی سب تعریف پتہ ہے آپ کو. یہاں پہلے نامدار صاحب آئے تو نے ایک شعر پڑھا تھا, ایک شعر پڑھا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب رضوان کا جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو رضوان تھا, یہاں کہہ رہے خیاط ہیں. انہوں نے شعر پڑھا تھا, مجھے یاد آ گیا. ممبر کا کرم ہے یہ کہ رضوان کھڑا دروازے پر کہتا ہے میں درزی ہوں. رضوان کھڑا دروازے پر کہتا ہے میں درزی ہوں. اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بولو فرشتے جھوٹے ہیں, کہتے ہو یا تقیہ کرتے ہیں. اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ امام حسین کے لیے بلیم لگایا گیا تو حکومت لینے کے لیے گئے تھے, یہ تو دولت کے لیے گئے تھے. آپ نے سنا کون حسین جن کی ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں آسمان پر جاتی ہیں. میں نے صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا, لیکن دہرا رہا ہوں. کیا ایک قوم ہے جسے عیسائی قوم کہتے ہیں, انہوں نے اپنے رہبر کو کتنا آگے بڑھایا, کتنا آگے بڑھایا, اتنا آگے بڑھایا کہ ابن اللہ تک پہنچا دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اتنا آگے بڑھایا کہ ابن اللہ تک بڑھا دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن قرآن نے جملہ استعمال کیا جناب عیسیٰ کے لیے, کانا یا کلان تام. تم کتنا بھی بڑھا لے جاؤ, اللہ کا بیٹا تک بنا دیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کھانا یا کلان تام. عیسیٰ اور ان کی ماں مریم دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے. قابل توجہ بات ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں مریم دونوں کھانا کھاتے تھے. کائنات میں کون انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ کائنات میں کون انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ سارے انسان کھانا کھاتے ہیں. اور پھر پروردگار نے کیا کہا؟ وہ امہ صدیقہ, اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. میں اپنے آ رہا ہوں اپنے منزل پر. عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اور دوسرا جملہ کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھاتے. کون سا کھانا؟ عربی میں تام کو کہتے ہیں کھانا, لیکن یہاں پر الطعام لکھا ہے. الطعام الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا. کیا مطلب؟ کہ سب کھانا نہیں کھاتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں جو آسمان سے آتا ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں مریم وہ کھانا کھاتے ہیں جو آسمان سے آتا ہے. آسمان سے کھانا آتا تھا, کھانا کھا لیتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ ہے. غور کریے گا, عیسائیوں نے اپنے رہبر کو اتنا بڑھایا کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا, لیکن اللہ نے کہا یہاں تک بڑھا کر لے آئے, ابن اللہ کہہ دیا. لیکن ان کی تعریف یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے ہیں. بس غور کریے گا, جسے بڑھایا جائے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آسمان سے آتے ہوئے کھانے کو کھاتے ہیں. ہم نے علی کو بڑھایا نہیں. قرآن خود کہتا ہے علی اسے کہتے ہیں جس کا گھر کا کھانا آسمان والے کھاتے ہیں. ہم نے بڑھایا نہیں ہے, انہوں نے اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ تک کہہ دیا. تب اللہ نے کہا جتنا بھی بڑھا لو, لیکن یہ دونوں لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور کون کھانا؟ کا وہ کھانا کھاتے جو ہم بھیجتے ہیں. اب ہم نے علی کو نہیں بڑھایا,
خدا نے خود کہا علی کا گھرانہ تو وہ ہے جن کے گھر کا کھانا آسمان والے کھاتے. اور پھر اسی پر رکے بات کہتا چلوں, کیا کہا؟ الطعام, جنت کا کھانا کھاتے ہیں. وہ امہ صدیقہ, اور ان کی ماں صدیقہ ہے. دیکھو کیا کہا, کھانا کھاتے. اب اگر کھانا کھانا یہ معیار صداقت ہے تو ہونا یہی چاہیے, جو کم کھائے وہ کم صدیق, جو زیادہ کھائے وہ زیادہ صدیق. غور کریے گا, جو کم کھائے وہ کم صدیق, جو زیادہ کھائے وہ زیادہ صدیق, جو 1 kg کھائے وہ کم صدیق, جو 4 kg کھا جائے وہ زیادہ صدیق. اگر کوئی ایسا ملے جو صرف پھل کھائے وہ کم صدیق, لیکن کوئی ایسا ملے پھل کے ساتھ ساتھ پورا باغ کھا جائے تو صدیق کے خبر ہو جاتا ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اتنا بڑھایا ان لوگوں نے, ہم نے اپنے رہبروں کو بڑھایا نہیں ہے, لیکن قرآن نے بتا دیا تم کتنی ان کی فضیلت چھپاؤ گے. جگہ جگہ ان کی فضیلت کا اقرار کرنا پڑے گا, اور کرتے بھی ہیں لوگ, چاہے مجبوری کے عالم میں ہو. مسئلہ پھنس گیا, علی کو بلا کر لے کے آؤ. بار بار دربار میں علی کو بلائے, بار بار علی گئے اور جا کر بتا دیا کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ یہ ان کا نام آئے, لیکن لینا پڑتا ہے, لینا پڑتا ہے. اب اگر آپ علی سے پوچھیں گے یا علی یہ تو دشمن ہے, یہ بار بار آپ ان کے یہاں کیوں جا رہے ہیں, ان کے مسئلے کو کیوں حل کر رہے ہیں, چھوڑ دیجئے ان کے اوپر تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے, کچھ تو برداشت کرے, چھوڑ دیجئے. عجب نہیں علی آواز دے, میں جا نہیں رہا ہوں بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کو بتا جا رہا ہوں. کوئی کتنا بڑا عالم بن جائے, علی کے علم کے بغیر عالم ہو ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ حسین اس لیے آئے تھے حکومت مل جائے, مجھے دولت مل جائے. میں نے عرض کیا حسین دولت کے لیے جائیں گے, حکومت کے لیے جائیں گے, جن کے ماں کے ہاتھوں کی روٹیاں جنت میں جائیں, جن کے لیے لباس جنت سے آئیں, جو خود جنت کے سردار ہوں, وہ کس حکومت کے لیے جائیں گے؟ اگر بات یہاں سمجھ میں ہے تو رکیے میں اور سمجھاتا ہوں. نہج البلاغہ, اس سے پہلے ایک بات عرض کروں. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کو وراثت میں ملتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد کو وراثت میں ملتی ہیں. اگر کوئی شاعر ہے تو اس کا بیٹا اگر شاعر نہ ہو لیکن ٹوٹے پھوٹے 2 شعر ضرور کہہ لیتا ہے. کوئی خطیب ہے اگر جس کا بیٹا خطیب نہ بنا لیکن وراثت میں زبان ضرور چلتی ہے اس کی, تو کچھ نہ کچھ وراثت میں ملتی ہے. نہج البلاغہ اٹھائیے, مولائے کا رسول کو نواسے پر کیا احترام وہ لگا کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں. نہج البلاغہ میں نے اٹھایا, مولا کا خطبہ دیکھا, کیا لکھا ہے, الدنیا غری غیری, دنیا تو کیا کسی اور کو دھوکا دے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں. الدنیا غری غیری, دنیا جہاں کسی اور کو دھوکا دے. پھر امام نے دنیا کی تعریف بیان کی, الدنیا, الدنیا یہ دنیا کا مثل الحیہ, یہ دنیا سانپ کی طرح ہے. لین مسھا, جب اسے چھوؤ گے تو نرم معلوم ہوگی. غور کریے گا, یہ دنیا سانپ کی طرح ہے, جب چھوؤ گے تو نرم معلوم ہوگی. وسمھا قاتل, لیکن اس کا زہر قاتل ہوتا ہے, اس کا زہر قاتل ہوتا ہے. امام نے فرما دیا جب تم دنیا سے نہ لگاؤ گے تو دنیا بڑی اچھی معلوم ہوگی, جب دنیا کے اندر گھسو گے تب پتا چلے گا اس کا زہر بہت قاتل ہے, اس کا زہر بہت قاتل ہے. اب امام نے کیا کہا, الدنیا حری غیری, دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے. قد طلقتک ثلاثا, میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا. غور کریے گا, میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا. جب 3 طلاق ہو جاتی ہے تو اصطلاح میں طلاق بائن کہتے ہیں. 3 طلاق کے بعد انسان رجوع نہیں کر سکتا. غور کریے گا, اب تک 3 طلاق چھپا ہوا مسئلہ تھا, اب تو ٹیلی ویژن پہ اتنا آ گیا کہ ہر انسان جان گیا کہ 3 طلاق ہوتا کیا. سلوات پڑھے محمد والے. ایک بات کہوں, یہ شرعی مسئلہ تھا, یہ شرعی مسئلہ تھا, اس کو علماء کے درمیان حل ہونا چاہیے, لیکن ٹی وی کے ڈیبیٹ میں حل ہو رہا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا, یہ کیوں ایسا ہوا؟ شرعی مسئلہ جو علماء حل کرتے تھے وہ ٹیلی ویژن کے ڈیبیٹ میں کیوں حل ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے حل ہو رہا ہے جنہوں نے فقاہت کو چھوڑ دیا, مرجعیت کو چھوڑ دیا, اجتہاد کو چھوڑ دیا, تو ان کے علم کا معیار اتنا گر گیا کہ شرعی مسئلہ ٹی وی پر حل ہوتا ہے.
ان کا معیار اتنا گر گیا کہ ان کا شرعی مسئلہ ٹیویوں پر حل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرجعیت سے دور ہو گئے, وہ علماء سے دور ہو گئے تھے. سلوات پڑھے محمد والے. اے دنیا جا, میں نے تجھے 3 طلاق دے دیے, اب میں تجھے طرف رجوع نہیں کروں گا. اب انسان رجوع 3 طلاق کے بعد انسان رجوع بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا کچھ چیزیں انسان کو وراثت میں ملتی ہیں, غور کریے گا. آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں خطیب ہوں, آپ نوحہ خان ہیں, لوگ جس پیشے میں رہتے ہیں, کیا ان کا بیٹا ان کے پیشے کو نہیں جانتا ہے؟ غیر کے مقابل میں گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بزنس کیسا کرنا دے. اسی لیے بڑے بڑے گھروں میں اپنے زندگی میں اپنا بزنس کسی کے حوالے کر دیتے ہیں, میرے بعد جانشین بزنس یہ سنبھالے. کیوں؟ گھر والا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا, 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوتا. یہاں پر جتنی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں, اگر کنہوں نے توضیح مسائل نہ پڑھا ہو لیکن اتنا جانتے ہیں اگر باپ نے کسی کو 3 طلاق دیا ہے, غور کریے گا, اگر باپ نے کسی کو 3 طلاق دیا ہے تو بیٹے کے لیے وہ حرام ہے. غور کریے گا, اگر باپ نے کسی کو 3 طلاق دیا ہے تو بیٹے کے لیے وہ حرام ہے. یہ مجلسوں کا صدقہ ہے, مدرسے میں نہیں گئے لیکن مجلسوں کے ذریعے سے بچہ جان گیا. اگر باپ نے کسی کو 3 طلاق دیا ہے تو بیٹے کے لیے حرام ہے. اور علی کیا کہہ رہے ہیں, میں نے دنیا کو 3 طلاق دیا ہے, اب رجوع ممکن نہیں. تو کیا حسین نہ جانتے ہوں گے جو میرا باپ دنیا کو طلاق دے چکا ہے, میں دنیا حاصل کرنے کے لیے مدینے سے کیوں نکلوں گا؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے باپ نے دنیا کو 3 طلاق دیا ہے, اب یہ دنیا میرے لیے حرام ہو گئی, مجھے رغبت نہیں ہے اس سے, مجھے کچھ لینا نہیں ہے اس سے. جو باپ 3 طلاق دے چکا ہو, ہر انسان کو, عام انسان کو پتا ہے, تو کیا وارث اسلام کو یہ نہیں پتا ہے جسے باپ نے طلاق دی ہو اسے دل لگی نہیں کی جاتی ہے؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد. بس احمد تمام کر رہا ہوں. جسے باپ نے طلاق دی ہو, لیکن آج ہر جگہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یزید کی نمائندگی کرتے ہیں. کہتے یزید کو برا نہ کہو. صبح کی مجلس صاحب نے مولانا فردوس صاحب سے سنی ہے, اسی ٹاپک کو انہوں نے پڑھا. یزید کو برا نہ کہو, شاید اللہ معاف کر دے. اسے رضی اللہ کہنے لگے. پاکستان کے پنجاب میں بل پاس کر دیا کہ اس کو بھی رضی اللہ. عجیب انسان ہے, قاتل بھی رضی اللہ ہے, مقتول بھی رضی اللہ. جس نے قتل کیا تھا اس کے لیے بھی دعا کہ اللہ راضی ہو جائے, جو قتل ہوا تھا اس کے لیے بھی دعا کہ اللہ راضی ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہم ایسے ان کو نہیں چھوڑیں گے. تم نے حسین کو پر یہ اعتراف کیا, حکومت کے لیے نکلے تھے, جواب مل گیا, اب کیا کرو گے, اب کیوں وکالت کرتے ہو؟ لیکن بہت سارے وکیل آج بھی موجود ہیں جو یزید کی طرف سے وکالت کرتے ہیں. ہم لوگ موجود ہیں, ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم لوگ کہتے ہو کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے, مقتول بھی رضی اللہ ہے, ہم اس مقدمے کو دنیا میں لڑیں گے نہیں. کہاں چلے؟ کہ خدا کی بارگاہ میں چل رہا ہوں, وہاں اس مقدمے کو رکھوں گا. میں بارگاہ خدا میں گیا, میرے مالک میرا مولا قتل کیا گیا ہے. یہ اتنے سارے وکیل ایسے آ گئے جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو. ہم برا کہتے ہیں تو ہم سے مطالبہ کرتے یزید کو برا نہ کہو. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے, تم مقدمہ یہاں تک لے آئے ہو. تو یہ تو ایک طرف کے وکیل ہیں. کون کون وکیل ہے؟ ذاکر نائک کا نام سب سے پہلے آئے گا, مفتی محمد حنیف کا نام سب سے پہلے آئے گا. دیکھیں نام لینے میں ڈریے نہیں, میں بہت جگہ پڑھا, نام نہ لیجیے مولوی صاحب. جب آپ آج نام لینے میں ڈرتے ہیں تو کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ صرف نام لینے سے ڈرتے کہ نام نہ لیجیے. بھائی وہ اعلیٰ اعلان جب کہہ سکتا ہے کہ یہ رضی اللہ ہے تو کیا ہم ان کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے؟ جب وہ اعلیٰ اعلان مائک پر آ کر کہتا ہے یزید کو رضی اللہ کا ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, تو یزید کے بہت سارے وکیل, چاہے وہ مفتی محمد حنیف ہو, چاہے آج کے زمانے میں ایک ابھی نئے گزرے ہیں جو بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت سارے لوگ ایسے جو یزید کی وکالت کرتے نہ برا کہو. ادھر سے جب پروردگار نے کہا مقدمہ ہوتا ہے تو 2 طرف کے وکیل آتے, ادھر متوجہ رہیے. جب مقدمہ ہوتا ہے تو 2 طرف کے وکیل آتے ہیں. ادھر سے وکیل آ گئے, ذاکر نائک آ گئے, مفتی محمد حنیف آ گئے, اور بہت سارے وکیل آ گئے. اللہ نے کہا کوئی اور ادھر کا بھی وکیل ہے. میں نے کہا میں جاؤں گا. کہا تم نہیں آ سکتے. کوئی اور وکیل ہے, فوراً آدم اٹھے, حسین کا مقدمہ میں لڑوں گا. ابراہیم اٹھے, حسین کا
اور ہے. خود محمد اٹھے کہا میں اپنے نوازے کا مقدمہ لڑوں گا. اب ہے کسی مسلمان کے قلم میں دم جو رسول سے مقدمہ جیت کر دکھا دے؟ جیت کر دکھا دے رسول سے مقدمہ. رسول آواز دیں گے جو مظلوم قتل کیا جاتا ہے اس پر رویا جاتا ہے, ظالم کے اوپر نفرت کی جاتی ہے. بس ایک جملے میں ذہن مسائل پر آ رہا ہوں. جب آدم کا بیٹا قابیل قتل ہوئے, حابیل قتل ہوئے, قابیل نے قتل کیا, جناب آدم پلٹ کر آئے, انہیں اطلاع ملی کہ حابیل قتل کر دیے گئے. جناب حابیل کی قبر پر آئے. اب اپنی طرف سے نہیں پڑھا, تاریخ میں ہے کہ جناب حابیل کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھا, قبر پر ہاتھ رکھا, رحمت کی دعا کی. بیٹا ہے, رحمت کی دعا کی. آواز میرے مالک اس مظلوم کے اوپر رحمت نازل کر, ظالم کے اوپر غضب نازل کر. ظالم تھا کون؟ کہا ظالم بیٹا تھا, ظالم بیٹا تھا. آدم دعا کر رہے ہیں پروردگار اس پر رحمت نازل کر, اس پر رحمت نازل کر, اس کے اوپر لعنت کر. جناب آدم نے بتا دیا مظلوم کے حق میں دعا ہوتی ہے, ظالم کے حق میں لعنت ہوتی ہے. اب آدم کی اولاد فیصلہ تم کرو, ظالم کے ساتھ ہو کہ مظلوم کے ساتھ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. فیصلہ تمہیں کرنا. میری گھڑی بند ہو گئی, مجھے پتا ٹائم کیا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وقت ہو گیا میرا. اب ظالم کے لیے لعنت ہے, مظلوم کے لیے دعائے رحمت ہے. اب اگر ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں تو یہ مت سمجھو ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے حمایتی ہیں, تم ظالم کے حمایتی ہو. اگر جلوسوں پر پابندی لگے تو یہ سمجھ لینا کہ ظالم کے طرفدار آج بھی موجود ہیں, اور جلوس نکالے جائیں تو سمجھ لینا مظلوم کے طرفدار آج بھی موجود ہیں. آج اسی ایک مظلوم کی تاریخ ہے جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. کون عباس؟ جس کے اوپر زینب سلام اللہ علیہا کو بہت بھروسہ تھا. کتنا بھروسہ تھا, کتنا بھروسہ تھا. تاریخ بتاتی جب قافلہ چلا ہے نا تو ام البنین نے جناب عباس کو بلایا, قبر رسول پر ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھا, میرے سر پر ہاتھ رکھو. ہاتھ رکھ دیا. ایک مرتبہ ام البنین ایک جملہ کہتی ہیں, میرے لال قبر رسول سامنے ہے, ماں کے سر کے اوپر ہاتھ ہے, ایک وعدہ کرو. اماں بتاؤ کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے یہ بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر سلامت رہے گی. جب تک تمہارے بازو سلامت رہیں گے حسین کے اوپر آنچ نہ آئے گی. لو عباس نے وعدہ کر لیا. سرزمین کربلا پر قافلہ آ گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ 10 محرم آئی. ایک مرتبہ غازی ابو الفضل عباس آئے, آواز دی آقا, آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا, اے بھیا عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ نظرہ یمیناً شمانا. غازی ابو الفضل عباس نے داہنی جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا. ایک مرتبہ آواز دی آقا, اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ آقا میں وہاں جانا چاہتا ہوں جہاں سارا لشکر چلا گیا ہے. ہاں ابھی تو حسین نے جملہ کہا, اے بھیا عباس مرنے کے آئے بھیا عباس, جنگ کرنے کی اجازت تو نہیں ہے, یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر جاؤ. خیمے میں بچے بہت پیاسے ہیں, ان بچوں کے لیے سبیل کرتے جاؤ. ہاں عزیزو میں نے وعدہ پڑھا ہے نا. عباس خیمے میں آئے. آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں, سکینہ سکینہ اپنی مشق لے کر آؤ, تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. اب مقتل کہتا ہے سکینہ نے جیسے سنا کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے, ارے تمنا ابھر کر سامنے آ گئی, میرا بہادر چچا جا رہا ہے. ارے دوڑتی دوڑتی گئی, مشق کو لے کر آتی ہے. اب آقا ابو الفضل عباس کے علم میں مشق کو باندھتی ہے. مجھے نہیں پتا سکینہ نے کتنی امید سے مشق باندھی تھی. ارے 1400 سال پہلے باندھی گئی مشق آج بھی علم میں موجود ہے, اور کہہ رہے چچا میں سکینہ آج بھی پیاسی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں گریا ہے, پروردگار اس آواز پر رحمت نازل کرے. جیسے شور ہوا کہ عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں, بچوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب آئی اور آنے کے بعد کہتے بیویوں ذرا میرے قریب آ جاؤ, ام لینا میرے قریب آ جاؤ, ام فروا میرے قریب آ جاؤ. تمام بیویوں کو جمع کر لیا. ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا, بیویوں میں تم سے شرمندہ ہوں. بیویوں نے پوچھا شہزادی یہ شرمندگی کس بات کی؟ آواز جب میں مدینے سے چلی تھی نا تو
तुम्हारे पर्दे की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, जिस बाजुओं के सहारे जिम्मेदारी ली थी ना, वो बाजू मख्तल में जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। लो अब्बास को इजाजत मिली और रात की जानिब चले, अलम लेकर चले हैं, मश्क सकीना बंधी हुई है, बच्चों को बड़ी आस है। अब्बास की बहादुरी पता है ना बच्चों को, अब्बास जा रहे हैं, पानी जरूर आ जाएगा। मख्तल कहता है कि अब्बास खैमे से निकलते हैं, अलम को लेकर चलते हैं, लेकिन हुसैन ने कहा अब्बास जरा अलम नीचे करो। अलम को नीचे किया गया। अब जब अलम को नीचे किया तो हुसैन ने कुछ काटा, कुछ लिखा। सैलम ने सवाल कर लिया, भैया ये क्या काटा है, क्या लिखा है? आवाज दी ज़ैनब, मुझे पता कि अब्बास पलट करना आएगा, मैंने अलम पर लिख दिया है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास रुखसत हुए। 4000 की फौज फुरात पर लगी है कि अब्बास इब्न अली पानी न लेने पाए, लेकिन क्या है हैबत है अब्बास की। फुरात में पगोड़ा डालते हैं, पानी लेते हैं। मुख्तसर मसाइल पढ़ूंगा। पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद अब तराई से बुलंदी पर आते हैं। आप तसव्वुर कर लीजिए, एक इंसान है जो तराई से बुलंदी पर आ रहा है, क्या आलम होगा। कोई तलवार से हमला कर रहा था, कोई तीर से हमला कर रहा था। अरे हमलों को बर्दाश्त करता हुआ गाजी आगे बढ़ रहा था। एक तलवार चली, एक बाजू कलम हो गया, कोई परवाह नहीं की। फिर तलवार चली, दूसरा बाजू कलम हो गया, लेकिन अब्बास अभी आगे बढ़ रहे हैं, अब्बास अभी आगे बढ़ रहे हैं। तारीख कहते एक तीर लगा, मश्क से पानी बहने लगा, घोड़े को मोड़ दिया। अब अब्बास क्या में लेकर जाएगा? मैं तो वादा करके आया था, मैं पानी जरूर लेकर आऊंगा। अब्बास कलम आएगा, परवरदिगार उन बाजुओं को सलामत रखना जो अब्बास कलम को बोसा देंगे। परवरदिगार उन बाजुओं को सलामत रखना जो अब्बास कलम उठाएंगे। हादीसो घोड़े को मोड़ दिया, थोड़ी देर में आवाज सुनाई पड़ी, आका सलाम आखिर कबूल हो। हुसैन के कानों तक आवाज आई, अब्बास का सलाम आखिर आ गया। अरे हुसैन ने कमर पर हाथ रख दी, आवाज दी अब्बास। अली अकबर ने बीनाई ले ली, तुम्हारे मरने से कमर टूट गई। हुसैन दौड़ते हुए मख्तल में गए, क्या देखते हैं अल करीब अब्बास की रूह परवाज करने वाली है। वसीयतें हुई, वसीयत होते होते आखिर वसीयत ये हुई, आका आका मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरे जनाजे खैमे में न ले जाइएगा, मेरा आलम लेकर जाइएगा। अरे गाजी अबू वलीद अब्बास का आलम हुसैन ने अपने हाथों में उठाया। अरे खैमे की जानिब चले, इधर बच्चे हैं, सकीना अपने बच्चों को संभाले। वो देखो मेरे चचा का आलम आ रहा है, वो देखो मेरे चचा का आलम आ रहा है, पहले पानी तुम्हें पिलाऊंगी। अरे आलम नजदीक आया, सकीना ने अजब मंजर देखा। अरे आलम तो आ गया,